الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسلیما۔ آپ حضرات مغرب کے بعد سے تشریف فرما ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت آپ نے سنی اور نعتیہ کلام بھی سنا، بچوں سے بھی تلاوت سنی ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، یہ جو کچھ آپ لوگ یہاں آ کر کرتے ہیں وہ بصورت نعت ہو یا بصورت تلاوت ہو، اس سے مجھے اور آپ کو فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ بس فرق تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں، بعض لوگوں کو احساس ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ اس لیے بس ہماری درخواست اتنی ہے کہ بھائی چاہے نعت سنو چاہے تلاوت سنو، وہ جتنی توجہ اور محبت سے تم سنو گے تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رنگ چڑھا دیں گے۔ اس لیے جلسے میں جو بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ کوئی زائد نہیں ہوتی، بھئی چلو انہوں نے کٹھیاں کر لو انی دیر آرے لائی رکھو، نہیں یہ آرے نہیں تو انہوں لایا سی، یہ جو کچھ تمہیں سنایا جاتا ہے یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو اپنے لیے نفع مند سمجھنا چاہیے، اور جب میری اور آپ کی یہ نیت ہوگی، میں دیانتاً آپ سے کہتا ہوں، آپ نعت سن لیں، آپ تلاوت سن لیں، کوئی دین کی بات سن لیں، مجھے اور آپ کو جو ملنا ہے نا وہ میری اور آپ کی نیت کی وجہ سے ملنا ہے۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے اس حقیقت کو یوں ارشاد فرمایا تھا، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی، کہ اعمال کا مدار تو اللہ نے نیت پہ رکھا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے اگلی بات کہہ دی جو میں نے ابھی آپ سے عرض کی ہے، یا رسول اللہ سانو کی لبوں گا، تو آپ نے فرمایا جس نے جو نیت کی ہوگی اللہ اس کو وہ عطا کر دے گا، جو جس نیت سے بیٹھے گا اللہ تعالیٰ وہ عطا کر دے گا۔ تو جو مالک نیت کرنے پر عطا کرتا ہو اس سے نہ لینا بڑی محرومی کی بات ہے۔ دیکھو ویسے تو لینے کے لیے آدمی کو بڑے جتن کرنے پڑتے ہیں نا جی، مانگنا پڑتا ہے، اپنی سٹوری سنانی پڑتی ہے، پھر جا کر وہ کوئی چیز دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اور ہمارے نبی بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے چپ کر کے گنگے بن کے بہ جاؤ، کچھ نہ کرے آجے، صرف ٹھڈ چ سوچ لے جے بھئی یا اللہ آ لین آئے ہیں، تو اللہ کے نبی کہتے انما لامرئ ما نوی، جو تم نے اپنے دل میں سوچا، جو تم نے نیت کر لی، تو فرمایا تمہیں وہی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم جب کسی بھی دینی پروگرام پہ جائیں تو کوئی اچھی سی نیت کر کے اچھے سے جذبے کے ساتھ جب میں اور آپ جائیں گے تو انشاءاللہ اس کا رنگ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی زندگی پہ چڑھا دے گا۔ تو اس لیے بھائیو ایک تو یہ سیکھ لو کہ انشاءاللہ ہم اب بھی اور آئندہ بھی جتنی اچھی نیت کر کے آئیں گے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے رسول کو پانے کے لیے، فکر آخرت کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اہل علم کے پاس بیٹھنے کے لیے، علم سیکھنے کے لیے، کوئی نیت آپ کر لیں، جس نیت سے آپ آئیں گے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ رنگ تمہارے اوپر چڑھا دیا جائے گا۔ تو اس لیے میں اور آپ یہ پاکیزہ نیتیں میں نے جن کا نام لیا ہے یہ کر کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کی برکت دے دے گی۔
برخوردار ابھی ان سے پہلے تلاوت کر رہے تھے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اور ترقیات عطا فرمائے، بہت اچھی آواز کے اندر قرآن شریف پڑھ رہے تھے۔ قرآن شریف کی دو حیثیتیں ہیں بھائی، ایک اس کے الفاظ ہیں، آواز ہے، یہ بھی اللہ نے بڑی کمال کی بنائی ہے، اور دوسری چیز اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے مضامین۔ بھئی اللہ کہن کی ڈیا سی، ہم تو سن رہے تھے نا، تو آواز بہت اچھی تھی، تجوید بہت اچھی تھی، ہم لفظوں کو سن رہے تھے، اس کا بھی جادو ہمارے اوپر چل رہا تھا۔ اور یہ ظاہر ہے قرآن کا، اور ایک قرآن کا باطن ہے جس کو آپ روح کہتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں قرآن کے مضامین، کہ قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا تھا۔ اللہ نے اس کا ظاہر بھی بڑا اونچا بنایا ہے، اور اس کا باطن اس کے ظاہر سے بھی زیادہ اونچا بنایا ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن میں ڈوب جائے، تدبر کر لے اور اس میں غور شروع کر دے، تو کبھی کبھی آپ لوگ صحابہ کرام اپنے نیک بندوں کے واقعات پڑھتے ہیں کہ وہ ساری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ ساری رات کیا پڑھتے رہے؟ ایک ہی آیت پڑھتے رہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ نے پڑھا روایات میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ ایک آیت ہے، بلکہ آیت کا حصہ ہے، یہ پڑھ رہے ہیں، ساری رات اسی کو پڑھتے چلے گئے۔ بھائی ساری رات کی گل ہو گئی، کیوں پڑھتے چلے گئے؟ تو بھائی ساری رات اس لیے پڑھتے چلے گئے جس کو ہم کہتے ہیں وہ آیت میں ڈوب گئے تھے۔ جب کوئی آیت میں ڈوب جاتا ہے تو پھر ایسے موتی اس کو ملنے لگتے ہیں کہ وہ ساری رات دہراتا رہتا ہے۔ سننے والے سن رہے ہوتے کہ پتہ نہیں کی گل آج آئے تو گائے نہیں ٹپن دیا، تو اگر اس سے پوچھو تو وہ کہتا ہے میرے سے آگے چلا نہیں جاتا ہے۔ ادھر ہی اتنا کچھ ہے، آگے تو تب آدمی جائے نا کہ وہاں سے کام پورا ہو گیا، اب آگے چلو جی، یہاں سے چیز مل گئی، آگے چلو۔ اور اگر مجھے پتا ہے کہ یہیں بہت کچھ مل رہا ہے تو میں پہلے وہ سمیٹوں گا پھر آگے جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آپ جو اپنے اکابر، مشائخ، صحابہ کرام، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ پڑھتے ہو بھائی، تو وہ یہ تھا کہ اللہ نے آیت کی حقیقت کو کھولا، جب کھولا تو اسی میں کھو کے رہ گئے، پھر آگے قدم نہ چلا، ساری رات اسی کو بیٹھے پڑھتے چلے گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں اور کوشش بھی کر لیں کہ یا اللہ قرآن کا ظاہر بھی عطا فرما اور قرآن کا باطن بھی عطا فرما۔ اس کا ظاہر بھی بڑا کمال والا ہے۔ آپ لوگ ابھی قاری صاحب سے سن رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ آپ لوگوں نے ایک نام سن رکھا ہے، قاری عبد الباسط صاحب رحمہ اللہ تعالی، مصر کے قاری تھے، بہت اچھی ماشاءاللہ آواز تھی۔ انہوں نے اپنا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ان کے ایک صدر تھے مصر کے، تو ان کی رشیا کے ساتھ جھکاؤ زیادہ تھا، روس، تو روس آنا جانا ان کا بہت ہوتا تھا۔ تو ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ قاری صاحب آپ نے میرے ساتھ روس چلنا ہے۔ تو قاری صاحب نے پوچھا حضرت اوتھے میں کی لین جانا، کسی اسلامی ملک میں لے کے جائیں جہاں مسلمان ہو، میں ان کو قرآن سناؤں۔ تو رشیا میں رہنے والے روسی لوگ یہ تو زیادہ دہریے ہیں جو اللہ کو بھی نعوذ باللہ نہیں مانتے ہیں، تو وہاں میرے جانے کا کیا کام ہے؟ کہا نہیں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے۔ تو چلے گئے۔ تو کہنے لگے جب میں وہاں پہنچا تو جو ان کے سرکاری معاملات تھے وہ انہوں نے سارے حل کیے۔ تو جس دن واپس آنا تھا تو روسی پارلیمنٹ اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں نا ان کو جمع کیا، اور جمع کر کے ہمارے صدر نے، جمال عبد الناصر تھے، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایک قاری صاحب آئے ہوئے ہیں، یہ تمہیں ہم اپنا جو آخری کلام ہے نا جسے ہم قرآن کہتے ہیں یہ تمہیں سنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اعزاز میں کہ چلو یار مہمان آئے ہوئے آ تے مہمانہ دی گل سن لو، کوئی گل نہیں۔ تو یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے، تو قاری صاحب کہنے لگے، میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ تو تجھے بھی نہیں مانتے تو تیرے کلام کو کیسے مانیں گے، لیکن چونکہ انہوں نے کہہ دیا تو میں پڑھ دیتا ہوں۔ تو حضرت کہتے کہ میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اور جو اللہ نے ایک آواز دی تھی اس سوز کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھ رہے تھے۔ کہنے لگے میں پڑھتا تو رہا اپنے لے میں،
ایک دفعہ میں نے یوں جو نظر اٹھا کے دیکھا نا بھائی انہاں دا کی حال ہے، تو کہنے لگے میں حیران ہوا، سب کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ ارے جو دہریے خدا کو نہ مانے ان کی آنکھوں سے آنسو آ رہے۔ تو خیر کہنے لگے کہ میں نے تلاوت مکمل کی تو جمال عبد الناصر نے ان سے پوچھا بھئی تانوں کی گل ہوئی کدلی رون ڈے پہ کی کوئی سمجھ آئی تہاڈی؟ انہوں نے کہا جی سمجھ کے آنا، چونکہ ہماری تو زبان ہی نہیں ہے، عربی زبان اور ہے، پھر ہم تو پڑھے ہوئے نہیں، ہماری اپنی ایک لینگویج ہے۔ لیکن جب یہ قاری صاحب کچھ پڑھ رہے تھے اس کا بے اختیار اثر ہمارے دلوں پہ ہو رہا تھا، تو جب وہ ہمارے دلوں پہ اثر ہو رہا تھا تو ہماری آنکھوں سے آنسو جاری شروع ہو گئے۔ تو بھائی یہ قرآن کا ظاہر تو یہ ہے کہ جو اللہ کو بھی نہ مانتا ہو قرآن اگر توجہ سے سن لے، محبت سے سن لے تو قرآن اس کے دل کو بھی پارا پارا کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ قرآن شریف کو بڑی محبتوں کے ساتھ سننا چاہیے۔ ایک روایت پہلے نقل کر دیتا ہوں، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی نقل کر دیتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جمع کریں گے اور کہیں گے کہ تمہیں بہترین آواز نہ سنائی آج؟ تو اہل جنت کہیں گے سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ سیدنا داؤد علیہ السلام کو بلائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو آواز بطور معجزہ دی تھی، اور وہ اتنی خوبصورت اور سریلی آواز تھی، انسان تو انسان، پرندے اور پہاڑوں پر بھی اس کا اثر ہو جاتا تھا۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ پرندے اور پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح پڑھنے لگتے تھے، یعنی ایسی سریلی اور معجزانہ آواز تھی۔ اگر دنیا میں یہ اثر ہو تو یاد رکھیے گا جو معجزہ جنت میں جا کر ظاہر ہوگا وہ دنیا سے بڑھ کر ہوگا، اس لیے کہ وہاں ہر چیز اوپر چلی جائے گی۔ اگر دنیا میں یہ اثر تھا تو آخرت میں اثر اس سے زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ داؤد میرا کلام پڑھ کر میری انسانیت کو سنایا جائے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام اپنی اس معجزانہ آواز میں اللہ کا کلام جنت میں پڑھ کے سنائیں گے۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں بھائی، آپ نے ماشاءاللہ بھی قرآن شریف سنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت والا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جو جنت میں جا کے کرنا ہے نا وہ آپ نے ادھر ہی کر لیا ہے۔ جنت میں جا کر بھی نمازاں نموزاں نہیں پڑھنی ہے تسی، یہ تو نہ گھبرایا جے، نہ روزے تو رکھاواں گے، لیکن قرآن شریف وہاں بھی جا کر سنو گے۔ تو یہ عمل جنت کا ہے جو آپ نے ابھی دہرایا، اور اچھی آواز میں۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام سنائیں گے، جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو حق تعالیٰ فرمائیں گے اس سے بھی زیادہ اچھی آواز نہ سنائی جائے، تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کون سی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں گے، میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو فرمائیں گے میرے محبوب آج آپ میرا کلام پڑھ کر میرے بندوں کو سنائیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کا کلام پڑھ کر سنائیں گے، اس کا کیا اثر ہوگا؟ وہ داؤد علیہ السلام سے بھی کہیں زیادہ ہوگا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر فرمائیں گے اس سے بھی اچھی آواز نہ سناؤں؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ وہ کون سی ہے؟ تو حق تعالیٰ فرمائیں گے آج میں اپنا کلام خود تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سنائیں گے۔ تو اچھی آواز میں قرآن سننا یہ اہل جنت کا عمل ہے، اور یہ جو مسلمان آج کرتے ہیں تو بھائی یہ جنتی بننے کے لیے دنیا کے اندر جس کو آپ بیانہ نہیں کہہ دیتے، جیسے کوئی سودا خریدنا ہو تے انہوں نے اسی کہنے میں کوئی نمونہ دکھاؤ پہلے سانو، سودا بعد کریں گے تو نمونہ انسان پہلے دیکھتا ہے۔ کمپنیوں والے آتے ہیں وہ نمونے پیش کرتے، اے دیکھو نمونہ، آ دیکھو نمونہ۔ غلہ منڈی میں چلے جاؤ وہ اپنے غلے کا نمونہ پیش کرتے ہیں، جو بھی کوئی پروڈکٹ تیار کرتا ہے وہ پہلے نمونہ پیش کرتا ہے، پھر آرڈر مل جاتا ہے کہ جناب اتنی بھیج دو، نمونہ ہمیں پسند آ گیا ہے۔ بھائیو یہ دنیا میں اچھا پڑھنا یہ نمونہ ہے، ماڈل ہے، سودا انشاءاللہ جنت میں جا کر ملے گا۔ وہاں اللہ تعالیٰ دیں گے جب اللہ کے نبی داؤد
اللہ کے پیارے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ خود اپنی شان کے مطابق پڑھ کے سنائیں گے، وہ اصل سودا ہوگا۔ یہ نمونہ ذرا پسند کر لو۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ آپ لوگ مبارکباد کے لائق ہیں کہ آپ لوگوں نے جنت والا عمل دہرایا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کم تے جنتیاں والا کرن دی توفیق دے دیتی نا، تو آپ جلسے میں آئیں تو آپ نے جنتیوں والا عمل کیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف پڑھتے تھے کتنا اچھا پڑھتے تھے بھائی، اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن نے ویسے ایک حکم بھی دیا ہے، سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرو، بڑے اچھے طریقے سے قرآن کو پڑھا کرو۔ اچھا یہ جو آیت ہے نا، یہ صرف قاری صاحب تے مولوی صاحب واسطے نہیں ہے گی، یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ودیا قرآن کاری ہونی پڑھیا کرن، باقی ساسی کیڑا امام لگنا۔ نہیں بھائی، اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا قرآن آنا چاہیے، اور مسلمانوں کے لب و لہجے سے پتہ چلنا چاہیے کہ جتنی مشق یا جتنی رعایت یہ اپنے کلام کی کرتے ہیں کسی اور چیز کی نہیں کرتے، یہ میرے اور آپ کے پڑھنے سے پتہ چلنا چاہیے۔ ہماری مسلمانی ٹپک ٹپک کے باہر آنی چاہیے، اور یہ ہماری اجتماعی غلطی ہے۔ ہم بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مسلمانوں، ہم نے تمہیں ناظرہ قرآن شریف اچھا نہیں پڑھایا، یہ ہماری غلطی، ہم اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اسی طریقے سے ڈنگ ٹپاؤ پڑھا دیا۔ اللہ کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ بھائی جیسے حافظ اچھے پڑھتے ہیں، باقی مسلمانوں کے بچے جو ناظرہ پڑھیں، صرف فرق اتنا ہونا چاہیے کہ ایک کو زبانی آتا ہے، ایک کو دیکھ کر آتا ہے، لیکن پڑھنے کا طریقہ تو بھائی ایک ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو بھی اور بڑوں کو بھی میری درخواست ہے کہ بھائی قرآن شریف کو اچھا پڑھنا سیکھو۔ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے کلام کو پڑھا جاتا ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے بہت نیک لوگوں میں سے، ہندوستان کے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے، بعد میں مکہ مکرمہ چلے گئے تھے ہجرت کر کے۔ تو حضرت نے ایک واقعہ لکھا ہے، کہا میں دہلی گیا تو وہاں پر ایسے ایک جلسہ ہو رہا تھا، اور ایک آدمی وہ نعتیہ کلام سنا رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ ادھر ادھر گھوم رہا ہوں، کام کر لیا ہے، چلو جلسے میں بیٹھ جاتے، ہم بھی کچھ سن لیتے۔ تو کہنے لگے، میں آ کر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا جو نعت پڑھ رہا ہے نا، وہ نعت میری ہی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت شاعر بھی تھے اور بہت اچھی نعت لکھتے تھے۔ تو کہنے لگے میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی، بھئی ساڈیاں لکھیاں ہوئیاں نعتاں ایک آدمی اچھی آواز نہ پڑھدا تے باقی بیٹھے سنن ڈے، مصنف خود تھے نا۔ تو کہا کہ میرے دل میں بڑی خوشی ہوئی، بھئی میری لکھی ہوئی نعت ایک نوجوان اچھے آواز میں پڑھ رہا ہے، باقی سن رہے، تو ہر بیٹھے خوش ہو رہے ہیں۔ تو کہا جب میرے دل میں خوشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں الہام کیا۔ کدی کدی اللہ بھی ٹھیڑ چ گلاں پاوندا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن شریف میں فرماتے ہیں الہمہا فجورہا و تقواہا، اسی بھی تواڈے ٹھیڑ چ پائی دا، پر تسی کھول کر دیندے ہو، سمجھدے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دلوں میں اتارتے ہیں بات کہ میرا بندیا آ ٹھیک نہیں، آ ٹھیک ہے۔ تو حاجی صاحب کہتے ہیں اللہ کی طرف سے مجھے الہام ہوا کہ امداد اللہ، تیرا لکھا ہوا کلام، تیری لکھی ہوئی نعت ایک آدمی پڑھ رہا ہے اچھی آواز میں اور باقی سن رہے ہیں، تے تینوں خوشی ہون ڈئی کہ نہیں ہون ڈئی؟ تو فرمایا جیسے تمہیں خوشی ہوتی ہے جو ہم نے کلام بھیجا ہے، جب کوئی اچھی آواز سے پڑھتا اور باقی سنتے تو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ کے کلام کو بہت اچھا پڑھا کرو، اور جہاں اچھا پڑھا جائے کسے باشد بڑی توجہ اور محبت سے اس کو سنا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس محبت سے پڑھتے ہوں گے اس کا اندازہ اس آیت سے لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے پیارے قرآن تے اسی نازل کیتا
पर इस वास्ते तो नहीं नासिल कीता सी भी तुसी मशक्कत च ही पै जाओ, हर वेले पढ़न ते ही लगे रहो। इन्नी नहीं मशक्कत चली दी हुंदी, अल्लाह मियाँ को तसल्ली देनी पड़ी। यानी इतना शौक और इश्तियाक था कि अपने आप को मशक्कत में डाल देते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की तन्हाइयों में जब कुरान शरीफ पढ़ते थे, किस लय और मोहब्बत के साथ पढ़ते थे, आप अंदाज़ा ज़रा इस वाक़े से लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तिलावत फरमाते थे तो मुशरिकीन मक्का जो दिन को लड़ते थे ना, आपके साथ लड़ाइयाँ करते थे, रात को दिल के हाथों मजबूर होकर छुप छुप कर आकर कुरान सुनते थे। वे किसी होर नूं ना पता लगे तोए फिटे करनगे, भाई दिने लड़ाइयाँ करते हो, राती आके सुनते भी हो, ते लुक लुक के सुनते से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना वाक़या खुद बयान करते, कहने लगे मैं कहीं सफ़र पे गया, रात को देर से आया, जब देर से पहुंचा तो एकदम ख्याल आया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तिलावत कर रहे होंगे, चलो उत्थे ही चलते हैं ते जाके तिलावत सुनने सरकार दी। मैं एक बात कह दूं, अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी। देखो भाई अगे रोजे भी आ रहे हैं ना, ते तुसी दसो, मैं भी अपने आप नूं पुछ लेना, आपा किते सफर ते जाइए, उदों तो पैदल सफर सी ना, गड्डियां गुड्डियां नहीं सी, लंबा सफर करके रात को पहुंचे और सुबह के 2:30-3 बजे हों, तो आप बताएं आपा मसीते जावांगे कि सीधे घर चले जावांगे? किथे जाओगे भाई? घर। उगर थके हुए हैं भाई, हुण तां नहीं तरावियां तरूवियां पढ़ हुंदियां, हुण जाइए जाके मंजे ते लम्मे पइए, थके हुए बहुत हाँ। भाई मैं और आप तो चारपाई पे जाके लेटे। अभी आप जिनका वाकया सुन रहे, वो उस वक्त मुसलमान नहीं थे, मुसलमान होने के बाद करते तो वो अपनी जगह, लेकिन देखिए कि मेरे नबी के पढ़ने में तासीर कितनी थी कि अभी एक मुशरिक और काफिर जो मेरे नबी से टक्कर लेता है, वो भी 2:30-3 बजे पहुंच के कहता मंजी ते नहीं पैना, जाके हुजूर दा कुरान सुनना। और ये सुनने के लिए दिल के हाथों मजबूर हो गए। और फरमाते मैं हरम में आया तो छुपने की जगह तलाश कर रहे थे भी कितने लुका। तो आपने देखा बैतुल्लाह पे खिलाफ डाला हुआ, उस जमाने में भी खिलाफ डालते थे। तो हज़रत उमर फरमाते एक तरफ से ना मैंने खिलाफ उठाया, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੜ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਸਿੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਕੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਲੱਗ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ मैं अंदर बढ़िया होया। तो खिलाफ के अंदर घुस गए और खिलाफ अपने ऊपर से फेंक लिया और खड़े होकर तिलावत सुन रहे हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमा रहे हैं। हज़रत उमर खुद कहते हैं सुनते सुनते तिलावत का असर दिल पे होने लगा और मेरा दिल बेकाबू हो गया। और जिन्हों साढ़े यहाँ पंजाबी कहते ने दिल फड़कन डै पिया और दिल कहे उमर निकलो और उनके कदमों पे जा गिरो, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। क्या करते हो? ये बात दिल का दाढ़िया बनकर उभरने लगी। तो कहने लगे जब बार बार ये ख्याल आने लगा ना, भाई निकल जवाना तो कलमा पढ़ जाके लुकिया का दिल ही फिर रहे हैं। तो कहने लगे मैंने अपने आप को यूं करके झटका और मैंने कहा उमर क्या सोच रहा है, तू किते मुसलमान होना है, असी तो सवेरे टक्कर लैनी इन्हां दे नाल, मैं नहीं मुसलमान होता। तो अब वो जो सुन रहे थे ओदा भी तो कोई जवाब चाहिए सी भी आ सुनिया है, एदा जवाब दे, ये अल्लाह दा कलाम नहीं। तो कहने लगे कि मैंने अपने आप को झूठी तसल्ली दी, अपने आप को बचाने के लिए ना, कभी असी भी अपने आप ने झूठ बोली दा, तो झूठी तसल्ली दी। मैंने कहा ये नबी नुबी नहीं हैगा, ये अल्लाह दा कलाम भी नहीं पढ़ता पिया, ये शायर है और जो शायराना कलाम होता ना उसके दिल के ऊपर जल्दी असर हो जाता है। तो कहने लगे मैंने अपने आप को इससे बचाने के लिए कि मुझे कलमा ना पढ़ना पड़े, मैंने ये कह दिया कि ये शायर है और शायराना कलाम पढ़ रहा है, इसलिए मेरा दिल बेकाबू हो गया। कुर्बान जाएं सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिलावत फरमाते हुए यहाँ पहुँच गए, वमा हुआ बिकौली शायर, आपने ये जुमला पढ़ दिया। अब चूंकि अरब थे फौरन समझ गए कि हुणे उमर ने अपने आप को किया सी भाई ये नबी नहीं, ये अल्लाह दा कलाम नहीं हैगा, ये ते शायर है। और हुजूर की जुबान पर क्या आ गया,
وما ہوا بقول شاعر، عمر جھوٹے بہانے نہ لا، اے شاعرانہ کلام نہیں ہے گا۔ تو کہنے لگے جو میں نے اپنے دل کو ایک جھوٹی تسلی دی تھی، اللہ میاں نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا کہ اے گل نہ کہہ، اے ماڑی گل آ، اے تو جھوٹ بولنے ہے۔ اب کہنے لگے میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کر بچایا تھا کہ یہ شاعر ہے، اللہ میاں نے اسی وقت جواب دے دیا۔ اور بھائی کبھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی عطا فرمائے، کبھی آپ تلاوت کریں نا تو کبھی قرآن شریف ترجمے والا بھی پڑھ لیا کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ کوئی آیت آپ پڑھیں گے، وہ آیت مجھے اور آپ کو روک لے گی اور وہ کہے گی کہ نہیں نہیں آ کمزوری یار تیرے وچ پائی جاندی۔ اگر کوئی آیت مجھے روک لے یا مجھے لگے کہ یہ کچھ مجھے کہنا چاہتی ہے تو میں آپ سے عرض کروں گا، جیسے میں نے شروع میں کہا، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں اور آپ اس آیت میں ڈوب جائیں، ہم اس کو پڑھنا شروع کر دیں، بار بار گنگنائیں، آپ دیکھیں گے دل پہ ایمانی کیفیات اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے یہ کہا تھا، اللہ بھی نے جواب دے دیا۔ تو میں نے پھر تھوڑا سا سوچ کے کہا اچھا چلو جے شاعر نہیں ہے گا تے ایک کاہن جنہوں آپ جادوگر کہہ دینے، جادو کا اثر دل کے اوپر بہت جلدی ہوتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے اپنے آپ کو کہا کہ اچھا جے شاعر نہیں ہے تے جادو تے وٹتے پہ آنا، اے جادو کرن دیا تے میرا دل تائیوں تے باہر نکل ہی جاتا ہے، اس لیے چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤں، اللہ کا کلام نہیں ہے۔ میں نے اپنے آپ کو یہ تسلی دے کے ذرا سنبھالا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے یہاں پہنچ گئے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ، عمر سن، یہ کسی کاہن کا کلام بھی نہیں ہے، یہ کسی جادوگر کا کلام بھی نہیں ہے۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے دو تسلیاں دی تھی کہ شاعر ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا، میں نے کہا جادوگر ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے عذر تو سارے ختم ہو گئے۔ اب پھر دل میں آ رہا ہے بھئی نکل ہو مسلمان، نہیں تے عذر پیش کر۔ تو کہنے لگے میں نے سوچا کہ آج کہتے مسلمان ہی نہ ہونا پوے، تو میں نے اوپر اٹھایا وہ جو غلاف تھا اور دوڑ لگا دی کہ کہیں آج کلمہ نہ پڑھنا پڑ جائے، تو دوڑ کے میں وہاں سے نکلا۔ لیکن بھائی عمر کہاں جا سکتے تھے؟ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انجیکشن بنایا ہے نا، یہ ہدایت کا ٹیکا با۔ آپ نے دیکھا کبھی کبھی ڈاکٹر بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن لگاتے اور جیسے ٹیکا اندر جاتا ناڑی طور پر گھوم جاتے بندے دے لے پہ گیا، اس لیے کہ وہ اس کا اثر ہو جاتا ہے۔ تو بھائی یہ تو دلوں پہ اثر کرتا ہے۔ ہر عمر بھاگے تو بہت لیکن بھاگ سکے نہیں، پھر اپنی بہن کے گھر 2-4 دن کے بعد گئے ہیں اور وہاں جا کر بھی یہی قرآن سنا ہے، تو تیار ہو گئے کہ مجھے حضور کی خدمت میں لے چلو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کس محبت کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ تلاوت کرتے تھے۔ مسلمان تو مسلمان، وہ تو عاشق ہی تھے، جو دشمن تھے وہ بھی دل کے ہاتھوں مجبور تھے کہ یار ہمیں سننا چاہیے۔ اس لیے ایک درخواست کر دوں آپ لوگوں سے، بھائی آپ کوشش کریں رمضان میں ایسے قاری صاحب کو لے کے جاؤ جو خوبصورت قرآن پڑھتا ہو۔ یہو جہا قاری صاحب نہ لے کے جاؤ جڑا 40 منٹاں 20 تراویاں پڑھا دے۔ آپ یہو جہا لبھی دا ویسے بھائی جڑا 40 منٹ ہون تے قاری صاحب 20 تراویاں منٹ دی ایک تراوی پڑھاوے، ساڑیاں بیٹھ کھڑا دے، اس تو بعد ویسے چلے جائیے، تو اس تو بعد کی جا کے گپاں ہی ہکڑیاں ہور کی کرنا ہے۔ تو بھائی ایسے نہیں، تھوڑی تھوڑی عادت بدلو۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے آئمہ، ایسے قراء عطا فرمائے کہ ہم ان کے پیچھے جب کھڑے ہوں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کی لذت سے آشنا فرما دے۔ ہمارے ایک استاد اور بزرگ بھی تھے، حضرت مولانا غلام محمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، فیصل آباد میں۔ ہمارے ہاں ایک قاری صاحب تھے، قاری عبد الرحمن صاحب، فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بہت اچھا قرآن شریف پڑھتے تھے۔ ان کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ ان کی آواز کوئل کی طرح ہے، بہت پیاری آواز تھی۔ اور جو ہمارا تبلیغی مرکز تھا بلال مسجد، تو اس میں وہ رمضان میں تراویح سناتے۔ ہم نے اپنے ان استادوں کے بارے میں سنا کہ رمضان میں جب کسی دن کوئی سفر کرنا پڑتا تو سفر کر کے شام کو واپس آتے تو اپنے بچے سے یا شاگرد سے کہتے
کہ یار آج تراوی نا عبد الرحمان دے پیچھے پڑھن نو دل کردا، تو وہ آگے سے کہتا حضرت آج تسی تھکے ہوئے ہو، انہوں نے 2 گھنٹے لا دینے ہیں، آج ایتھے پڑھ لو کل نو چلیں گے۔ تو ہر آگے سے ایک بات فرمایا کرتے تھے وہ میرے اور آپ کے لیے، فرماتے تھے بھائی میں اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ جب اس کا اچھا قرآن سنتا ہوں تو میری تھکاوٹ اتر جاتی ہے، میں تو اپنی تھکاوٹ اتارنے کے لیے اس کے پیچھے جانا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر اچھا قرآن شریف پڑھنے کی لذت سے آشنا کر دیں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی تھکاوٹ بھی اتار دیں گے۔ تو بھائی یہ جو آپ لوگوں نے ادارہ قائم کیا ہوا ہے، یہ آپ کے معصوم بچے یہاں پڑھتے ہیں، ہمارے قاری صاحب ان کو پڑھاتے ہیں، یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی محنت کرتے ہیں۔ آپ نے قاری صاحب سے تلاوت سنی؟ اچھا یہ بتاؤ ایک قاری صاحب کو پیدائشی طور پہ انج پڑھ دے، جماندرو انج پڑھ دے، یہ ماں دے ٹھڈ چوں ہی انج پڑھ دے آئے سی؟ نہیں، ان کو بھی اسی طرح ایک استاد نے سامنے بٹھا کر الف با تا ثا جیم ہا خا سکھایا، پھر پڑھایا، پھر حافظ بنایا، پھر تجوید، پھر آگے یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ یہ کسی استاد کی محنت ہے، اور شاید ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ استاد کتنی محنت کرتا ہے۔ بھائی یہ اتنی کمال درجے کی محنت ہوتی ہے کہ جو اساتذہ بیٹھ کر ہمارے بچے کی زبان کو سیدھا کرتے ہیں اور اس کو بہترین انداز میں قرآن شریف پڑھنا سکھا دیتے ہیں۔ ہم تو بچے دے کر گئے تھے، یہ گنگے تھے، ان کو اس طرح نہیں پڑھنا آتا تھا، آج کھڑا کر کے سنیں تو کیسے فرفر پڑھتے ہیں، تجوید سے پڑھتے ہیں، مخارج کی ادائیگی کرتے ہیں، غنہ مد کرتے ہیں، حروف کو موٹا اور باریک کرتے ہیں۔ لیکن جب آئے تھے تو ان چیزوں میں سے کسی کا بھی ان کو پتہ نہیں تھا۔ آخر یہ سارا کچھ ایک استاد اسی درسگاہ میں بیٹھ کے کرتا ہے۔ تو بھائی مبارکباد کے لائق ہیں وہ اساتذہ بھی کہ جو بیٹھ کے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا قرآن اللہ کے بندوں کو سکھاتے ہیں، یہ مبارکباد کے لائق ہے۔ چلو ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، وہ قاری صاحب واسطے میں کہنے لگا، جتنے بھی قاری صاحبان اور بھی بیٹھے ہوئے ان کے لیے کہنے لگا ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کام کی عظمت کا احساس دے۔ میں پہلے ایک مثال دے دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے گھر بیت اللہ اور مسجد نبوی کی بار بار مقبول، عافیت اور ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ ہر مسلمان کو اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اچھا ایک مسلمان وہاں حج کرنے کے لیے گیا تو وہاں ان کو وہ پسند آ گیا، انہوں نے کہا حاجی صاحب آپ ادھر ہی ٹھہر جائیں۔ حاجی صاحب نے کہا میرے کو کی کام لینا ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ آپ سے ایک کام ہم لینا چاہتے ہیں۔ اس نے پوچھا کیا کام ہے؟ تو کہا آپ نے آسی بیت اللہ دا دروازہ کھولیا کرنا ہے تے اندر وڑ کے جھاڑو دیا کرنا ہے۔ بیت اللہ دے اندر وڑ کے کی کریا کرنا ہے؟ جھاڑو دیا کرنا۔ با اے تہاڈی خدمت ہے۔ آپ بتائیں کسی مسلمان کو اگر یہ موقع ملے کہ پکی پکی ڈیوٹی لگ جائے ہوتی کہ میاں تم نے بیت اللہ کے اندر جا کے جھاڑو دینا ہے، تو آپ بتائیں وہ مسلمان کیا کہے گا کہ اللہ نے میری قسمت جگا دی تھی، اللہ نے میری کی جگا دی تھی، قسمت بنتے بھاگ لگ گئے، میں اللہ کے گھر کے اندر جھاڑو دیتا ہوں۔ اور وہ اگر یہاں بھی آئے گا ہمیں ملے اور بتائے کہ میں اپنے ان ہاتھوں سے اللہ کے گھر میں جھاڑو دیتا ہوں، یہ ساری ڈیوٹی ہے ہوتے، تو ہم کہیں گے لاؤ حاجی صاحب تواڈے ہاتھ چوم لئیے۔ جڑے اللہ دے گھر جھاڑو دیتے نے اس سے خوش قسمت کون ہے؟ اس میں شک نہیں، یہ بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی مسلمان کو اپنے گھر میں جھاڑو کی ڈیوٹی اس کی لگا دیں کہ بھئی تم میرے گھر کی صفائی کیا کرو، اور یہ بڑا عالی شان کام ہے، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں، مسئلہ بھی ہے اور سمجھ بھی آ جائے گا۔ بیت اللہ کا درجہ بھی بہت اونچا ہے، بیت اللہ کا درجہ بہت اونچا وا، لیکن بیت اللہ پتھراں دا بنایا ہوا، اتھوں ہی چک کے نا مکے چو پتھر چک کے تے بندیاں نہیں بنایا بیت اللہ، یاد رکھنا۔ بیت اللہ کس نے تعمیر کیا ہے؟
بندوں نے تعمیر کیا، اتھوں ہی پتھر چک کے تعمیر کیتا ہے، صرف اللہ نے بطور اعزاز بطور شرافت دی نسبت اپنی طرف کر دیتی، بے اینو میرا گھر کہہ دیا کرو، بنایا بندیاں نے تے اتھوں ہی پتھر چک کے بنایا۔ یاد رکھنا بیت اللہ کا درجہ بہت اونچا ہے، لیکن جس کو میں اور آپ کتاب اللہ کہتے ہیں، جس کو میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ کتاب اللہ۔ قرآن شریف نو کتاب اللہ کہندے نے، تو جس کو میں اور آپ کتاب اللہ کہتے ہیں، اے بندیاں نے لکھ کے بنائی ہے، بندوں کا کلام ہے یہ؟ نہیں بھائی، جس کو آپ کتاب اللہ کہتے ہیں یہ میرے اللہ کا کلام ہے اور میرے اللہ کی ذات اقدس سے نکل کر آیا ہے، میرے اللہ کی ذات اقدس سے نکل کر آیا ہے۔ بیت اللہ کے پتھر تو وہاں سے بندوں نے اٹھا کے بنایا، اس کا بھی درجہ ہے، لیکن جیڑا اللہ دی ذات دے بچوں نکل کے آیا او دا درجہ پتھراں تو ود ہے کہ گھٹ ہے؟ وہ تو پتھروں سے زیادہ ہے۔ تو مسئلے کی بات بتانے لگا ہوں، بیت اللہ کا درجہ بھی میرے سر آنکھوں پر، لیکن کلام اللہ کا درجہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، کلام اللہ کا درجہ بیت اللہ سے زیادہ ہے، یاد رکھنا۔ تو اگر ایک بیت اللہ میں جھاڑو دے وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، بیت اللہ میں جھاڑو دے تو وہ اپنی قسمت پہ ناز کرے، وہ کہے میں قسمت کا سکندر ہوں، تو قاری صاحب تم اللہ کا کلام پڑھاتے ہو، تسی اللہ میاں دے کلام بچیاں نو سکھاؤندے ہو، بیت اللہ کو جھاڑو دینے والا اگر اپنی قسمت پہ ناز کرتا ہے تو جو اللہ کا کلام ان بچوں کو پڑھاتا ہے اس کی قسمت اس سے زیادہ تگڑی ہے۔ یہ اس کو زیادہ ناز کرنا چاہیے کہ سونیا تینوں ساڈے کیڑی شے نظر آئی، اے تیرا کرم نہ کہیے تے کی کہ تو سانو جھاڑو تو بھی اچا کم دیتا ہے، سانو جھاڑو تو بھی اچا کم دیتا ہے، بلکہ او کم دیتا ہے جیڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے سونے دی ڈیوٹی لا کے کر لیا سی۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے سرکار تو اڈے کام نے چار، ایک کام اے کرو یتلو، انہاں دے سامنے قرآن دی تلاوت کر کے سناؤ، انہاں پتہ لگے قرآن کیویں پڑھی دا ہے، انہاں دے اعمال و اخلاق، انہاں دا کردار اچھا کرو، اور انہاں نو ساڈی کتاب دی تعلیم دیو، مطلب بھی دسو، اپنی سنت دی تعلیم بھی انہاں نو دیو۔ تے جیڑی ڈیوٹی ساڑے نبی دی لگی سی، یہ خوش قسمت ہے بھائی ان مدارس میں بیٹھنے والے، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہی ڈیوٹی ان کی بھی لگا دی ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی بیت اللہ جی جھاڑو دین دا تے بڑا بڑا دل کردا ہے، تے جدوں کہی دا ایتھے بیٹھ کے پڑھاؤ کہندے جی بڑا اوکھا کام ہے، تے بھئی اوکھے کام تے او تے اوکھا کرو گے تے درجہ پہلے تو بھی زیادہ پالو گے۔ تو اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خوش قسمت اور سعادت مند ہیں وہ لوگ، چاہے وہ کسی مسجد میں، کسی ادارے میں، کسی مکتب میں وہ بیٹھ کے قرآن شریف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ سے پوچھو اللہ کی نظر رحمت ان پر کتنی متوجہ ہوتی ہے اس وقت۔ بس میں کیا کہوں آپ سے، چلو اپنے بزرگوں کا ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ قرآن شریف کی خدمت کرنے والوں میں پاکستان میں بلکہ دنیا میں کہہ دینا چاہیے ایک نام ہے، ہمارے ملتان کے بہت بڑے قاری صاحب حضرت اقدس قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، رحمت واسعہ، ساری زندگی قرآن کی خدمت کی، اور یہ میں کہوں تو بے جا نہیں، اس کو اپنی سعادت سمجھ کے خدمت کی، اور اس پہ ناز کہ میرے مالک یہ تیرا عطیہ ہے، یہ تو نے ہمیں قسمت کا سکندر بنا دیا کہ قرآن کی خدمت پہ لگا دیا۔ ہمارے ایک اور بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ نے ان کو بھی بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ تو وہ ملتان تشریف لائے، آگے آ رہے تھے تو ہر قاری صاحب ان سے بیعت ہو گئے، جیسے اپنے بزرگوں سے بیعت نہیں ہوتے کہ حضرت ہماری اصلاح کر دے، تو قاری صاحب بھی بیعت ہو گئے۔ تو جب بیعت ہو گئے تو قاری صاحب نے پوچھا حضرت مجھے بھی کوئی ورد وظیفہ بتا دے، کوئی تسبیحات بتائیں تاکہ میں تسبیحات کروں، ذکر کیا کروں اور اللہ کا قرب مل جائے۔ تو حضرت نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، حضرت نے فرمایا قاری صاحب اس کو ہم سلوک کی منزلیں کہتے ہیں، اللہ نے قرب دیا منزلہ کہہ لو۔ کہا قاری صاحب
آپ کو اللہ کے قرب کی، جس کو سلوک کی منزلیں کہتے ہیں، خلوص اور چاہت کی وجہ سے وہ ساری منزلیں قرآن شریف پڑھانے میں اللہ نے حل کروا دی۔ تم نے قرآن جس محبت سے پڑھایا نا، اس محبت کی وجہ سے وہ قرب کے مراتب اور سلوک کی منزلیں تمہاری حل ہو چکی، تمہیں الگ وظیفہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں اساتذہ سے بھی عرض کروں گا کہ بھائی آپ لوگ جو قرآن شریف پڑھاتے ہو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھا کرو، اور کبھی کبھی یاد آ جائے تو 2 نفل پڑھ کے اللہ کا شکر بھی ادا کر دیا کرو کہ مالک تو نے کیا کمال کیا ہوا ہے، دل قربان ہونے کو چاہتا ہے کہ تو نے کس اچھے کام میں ہماری قسمت لگا دی، اگر تو نہ لگاتا ہم کیا کر سکتے تھے۔ تو جب یاد آ جائے تو شکرانے کے نفل پڑھ کے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ یہ قاری صاحبان سے جتنے بھی بیٹھے ہوئے سب سے میری درخواست ہے، اور بھائی کر کے دیکھ لو۔ تمہیں میں کیا بتاؤں، جو آپ بھی تھی وہ میں کسی کو کیا کہہ سکتا ہوں، وہ تو میرے اللہ کا وعدہ ہے۔ تم کسی بھی روحانی نعمت پر، مادی نعمتیں تو اپنی جگہ، ان پر بھی شکر کرنے سے اللہ رزق بھی ودوندا ہے، اتے بھی شکر کرنا، روٹی کھا کے بھی الحمدللہ کہنا ہے۔ لیکن چونکہ تم ملا لوگ ہو اس لیے آپ کے کام کی بات کہنے لگا ہوں۔ اگر بھائی میں اور آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ روحانیت میں، اپنے قرب میں، دین کے کاموں میں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موت تک ترقیات دیتا چلا جائے، ہم آگے بڑھتے چلے جائیں، اور اتنی منزلیں ہیں وہ ساری زندگی بھی دوڑ لگائیں تو ختم نہیں ہوں گی، یاد رکھنا۔ اس کا اس سے شاید آسان دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے جو میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں اور اپنے بزرگوں سے سنا ہوا عرض کرنے لگا ہوں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعزیز صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے بھی ایک جگہ وہ بات لکھی ہے، حضرت نے مثال کے طور پر لکھا ہے کہ نماز پڑھ کے جب مسجد سے جانے لگو، حضرت نے یہ مثال دی ہے، تو میں قاری صاحبان سے اور بچوں سے کہہ دیتا ہوں بھائی آپ بچوں کو سبق پڑھا کر فارغ ہوتے ہو، گھر جانے لگے ہو، ٹھیک ہے، شام کو فارغ ہوئے، درسگاہ کی چھٹی کر دی، اٹھ کر جانے لگے ہو، شعبہ کتب پڑھاتے ہو، اپنا پیریڈ پڑھا لیا ہے، جب فارغ ہو جاؤ ایک کام وظیفہ حیات بنا لو، اور اس سے آسان کام نہیں ہے، زبان سے تہہ دل سے ایک دفعہ کہہ لیا کرو الحمدللہ، بس اتنا کہہ لیا کرو، کوئی لمبا چوڑا وظیفہ نہیں جوان تو اڈے آستے، اتنا کہہ لیا کرو۔ امام پاک ہو، نماز پڑھا کر فارغ ہو کے جانے لے، دل سے کہو الحمدللہ، شکر ہے یا اللہ نماز پڑھانے کی توفیق دی۔ بچوں کو سبق پڑھایا، بھلے ناظرہ پڑھاتے ہو، قاعدہ پڑھاتے ہو، جب فارغ ہو جاؤ کہہ دو الحمدللہ، سبق پڑھا کر فارغ ہوئے ہو کہہ دو الحمدللہ۔ اس کی عادت بنا لو، میں نے کہا گارنٹی دیتا ہوں، نہیں تو تجربہ کر کے دیکھ لینا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ترقیات کے راستے کھولتے چلے جائیں گے، اور احساس ہونے لگے گا کہ مالک اسی تے بڑے گرے پے سی، اے تے انج لگدا جویں تو ساڈی باہیں پھڑ لی ہے، کھچی جانا اپنے ال، کھینچنے کا احساس ہونے لگے گا، یوں لگے گا جیسے اللہ تعالیٰ خود پکڑ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ رہے ہیں۔ اور بھائی اگر یہ احساس ہو جائے، اس احساس پر بھی الحمدللہ کہہ دینا تاکہ اللہ اور زیادہ کر لے۔ تو اس لیے میری اہل علم سے بھی درخواست ہے، باقی دوستوں سے بھی ہے کہ دنیا کی کوئی نعمت استعمال کرو اس پر بھی الحمدللہ کہو، اور اللہ روحانی نعمت دے، تلاوت، ذکر، دعا، نماز اور پڑھنا پڑھانا، تو اس پر بھی تہہ دل سے الحمدللہ کہہ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکیوں کے دروازے کھول دے گا، اور بڑھنا شروع ہو جاؤ گے، اور بڑھنے کا احساس بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرب کا احساس مجھے اور آپ کو ضرور عطا فرمائے۔ تو اس لیے بھائی یہ مدارس قائم کیے جاتے ہیں، یہ ہماری سالانہ تقریبات ہوتی ہیں، یہ تجدید کے لیے ہوتی ہیں۔ میں بات جو کہنا چاہتا تھا اب اس کو تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ یہ مدرسہ کس لیے ہم لوگ بناتے ہیں، یہ تعلیم کس لیے دیتے ہیں بچوں کو، یہ کوئی روزگار نہیں بنایا ہے بھائی، بہت معذرت تسی سمجھو بھی مولویوں نے اپنا روزگار بنایا ہے، ہاں اللہ میاں نے روٹی سانو یہ حوالے نہ دیتی، وہ سونا ہے، وہ سانو نیکی دے راہ نہ روٹی دینا، اسی انکار نہیں کر دے، لیکن اس مالک کا کرم
کہ اس نے ہمیں کان پکڑ کے الحمدللہ اس کام پہ لگا دیا، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی اپنے اپنے علاقوں میں مکاتب اور مدارس ضرور بناؤ، یہ جب بنیں گے اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تو میں نے جو آیت پڑھی تھی اس کا ایک فائدہ بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں میں اور آپ یہ آیت پڑھتے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ سورہ علق کی پہلی آیت ہے، اور مسلمان ہونے کے ناطے ہم جانتے ہیں آسمان سے سب سے پہلی وحی جبریل علیہ السلام، پہلی وحی، پہلا اللہ دا حکم لے کے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو آئے تھے نا، تو سب تو پہلی آیت جیڑی اللہ نے زمین تے کلی وہ کیڑی آیت سی؟ وہ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت آ جیڑی نازل ہون دے اعتبار نہ سب تو پہلی زمین تے آئی۔ میں اس کو اگر ایک مثال سے سمجھا دوں تو شاید بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ آپ کی بلڈنگ ہے نا بھائی بنی ہوئی، تو آپ نے یہ نیاں بھی رکھیاں، بنیاد جس کو آپ کہتے ہیں، تو اس کی بنیاد مضبوط رکھی ہوئی کہ کچیاں اینٹاں دی رکھی ہوئی؟ تسی مضبوط رکھی ہوئی نا، اس لیے کہ کچی اینٹ پر تو یہ نہیں عمارت بن سکتی نا، کچی اینٹ اگر آپ رکھیں گے تو وہ تو ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ اونچی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسلام کی ایک بلڈنگ ہے جس میں بہت کچھ اللہ نے بھیجنا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ اسلام دی پہلی اینٹ رکھن لگے، اسلام کی کیا رکھنے لگے؟ پہلی اینٹ، جنہوں سنگے بنیاد کہہ دیندے ہو، یا اللہ سنگے بنیاد ذرا تگڑا جہا رکھیا جے، اسلام دی عمارت بڑی اچھی آ جیڑی اس عمارت نو چک سکے، سنگے بنیاد نیچے کنکریٹ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے گھبراؤ نہیں، ہم اسلام کی بنیاد اتنی مضبوط بنائیں گے وہ اسلام کی عمارت کو اپنے کندھوں پہ اٹھا لے گی۔ تو اللہ نے اسلام کا سنگے بنیاد، پہلی وحی، پہلا حکم، پہلی اینٹ جو آسمان سے وحی کے ذریعے سے بھیجی وہ یہ تھی اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب اپنی امت کو بتا دینا جے اسلام دی مضبوطی چاہندے ہو تے ایدیاں بنیاداں نہ کمزور ہون دیا جے، ایدیاں بنیاداں مضبوط کریا جے، عمارت قائم رہے گی، تے جے بنیاداں کھوکھلیاں ہو گئیاں عمارت تھلے آ جائے گی۔ اقرا بسم ربک الذی جو حکم کی دیتا، ادا مانا ہے بھی نمازاں موتیاں پڑھیا کرو، روزے رکھیا کرو، نہیں زکوٰۃ دیا کرو، نہیں، اقرا کا مانا ہے پڑھیے، تعلیم جنوں تسی پڑھنا پڑھاونا کہندے ہو اس کا اللہ نے حکم دیا، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میرے حبیب اپنے رب کے نام سے پڑھنا شروع کیے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو اسلام کا پہلا حکم جو ہے بھائیو وہ تعلیم کا حکم ہے۔ اسلام کا پہلا حکم کیا ہے؟ تعلیم کا۔ اسلام کا سنگ بنیاد آپ کو بتا رہا ہوں، اسلام کی پہلی اینٹ بتا رہا ہوں، اللہ نے تعلیم کو بنا دیا۔ یہ مجھے اور آپ کو بتایا ہے کہ اسلام جس کے کندھوں پہ کھڑا ہے اس عمل کا نام تعلیم ہے۔ اسلام جس کے کندھوں پہ کھڑا ہے اس کا نام تعلیم ہے۔ اگر میری مسجد، میرا مکتب، میرا مدرسہ، میرا دارالعلوم اس میں تعلیم مضبوط ہے، تعلیمی اثرات مضبوط ہیں، تو آپ یقین جانیے اسلام کی عمارت انشاءاللہ قائم رہے گی۔ لیکن اگر یہ تعلیم کا سسٹم نکال دیا جائے تو پھر اسلام کی عمارت کھوکھلی ہو جائے گی۔ تو اس لیے اگر آپ یہ تعلیمی مراکز قائم کریں گے تو انشاءاللہ یہ نونہال پیدا ہوتے رہیں گے اور قیامت تک اللہ پیدا کرتے رہے گا، گھبراؤ نہیں۔ ایک بات کہہ دیتا ہوں، کبھی کبھی ہم اپنی زبان سے کہنے ہوں پہلے ورگے مولوی نہیں رہے جی، پہلے ورگے قاری صاحب نہیں رہے، پہلے بڑے بزرگ نہیں رہے، تو پہلے ورگے اسیمت نہیں رہے نا۔ اپنے بارے چ نہیں کہندے لیکن انہاں دے بارے چ کہندے۔ لیکن بڑی معذرت سے میں ایک حوالے سے بات کہنے لگا ہوں، یہ کہنا غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت تک پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا ایک روایت میں، رب مبلغ اوعى من سامع، اور بعض روایات میں ہے رب مبلغ افقہ۔ آپ نے فرمایا بھائی دین دا علم اگے سکھایا جے، گھبرانا نہیں۔ اگلی آن والی نسل میں بعض لوگ اللہ ایسے پیدا کریں گے جو تمہارے سے زیادہ قوت حافظہ کے مالک ہوں گے،
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, तुम्हारे शागिर्द तुम्हारे से ज्यादा याददाश्त के मालिक होंगे। और ये भी फरमाया दीन का इल्म आगे सिखाओ, पता नहीं तुम्हारा शागिर्द तुम्हारे उस्ताद से भी ज्यादा समझदार हो जाए। उस्ताद की समझ वहां ना पहुंचे जहां अल्लाह शागिर्द की पहुंचा दे, ये क़यामत तक सिलसिला चलेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, जे साडे शागिर्द साडे तो बहुते भी समझदार हो गए तो सवाब तां भी सानू ही मिलना है, सवाब तां भी सानू ही मिलना है। इस वास्ते एक वालिदैन और एक उस्ताद, ये दो रिश्ते ऐसे होते हैं जहां हसद नहीं होता है। मां प्यो भी चाहते हैं यार असी ते जेहो जे हैगे सी हैगे, पर साडे न्याणे तगड़े होने चाहिए, साडे तो बहुते पढ़े लिखे होण, हर शायद साडे तो अगे होण, ये हर माई बाप चाहता है। और यही ख्वाहिश एक उस्ताद की भी होती है कि या अल्लाह जिनको मैंने पढ़ाया है ये मेरे तो भी गां लंघ जान, और इनका सवाब भी फिर अल्लाह ताला मुझे अता फरमाएगा। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजेंगे या अपनी अपनी जगह पर ये तालीमी इदारे अगर आप कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप दीन की बुनियाद को मजबूत करने वाले बनेंगे। तो क्या ख्याल है, दीन की बुनियाद मजबूत करनी चाहिए भाई, तो वो तालीम के ज़रिए से होगी। तो मैं और आप अपने आप को भी तालीम से वाबस्ता करें और अपनी नस्ल को भी वाबस्ता करें। बस हदीस का तर्जुमा करके फिर बात ख़त्म कर लेते हैं। एक नीयत करूँ, वो नीयत मैं इसलिए करवाता हूँ कि जब हम तालीम का नाम लेते हैं तो आप लोग फ़ौरन पता क्या करते हो, अच्छा कारी साहब साढ़े न्याणे ले लो, इन्हों पढ़ाओ। भाई न्याणिਆਂ ਨੂੰ नहीं अज पढ़ाना, अज ਤੁਹਾਡੀ वारी आ गई है, हुण ਤੁਹਾਡੇ सिर ते भी ये बोझ पाउणा है, न्याणे भी पढ़न ते सियाणे भी पढ़न। इस्लाम का मिजाज ये है, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद। इल्म पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक सिर्फ बचपन के साथ नहीं, हाँ बचपन की उम्र बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसका ताल्लुक माँ की गोद से शुरू होता है और कब्र में जाने तक बाकी रहता है। ये कब्र तक भाई मामला है। आज जड़ा आप ही कहते साढ़े पढ़न का जमाना लंघ गया, नहीं नहीं, जब तक मौत नहीं आती साडा जमाना बाकी है, असी पढ़ सकते हैं, तो हमें भी पढ़ना चाहिए। तो मैंने अर्ज किया कि एक नीयत में और आप कर लें कि हमारे नबी हमारे लिए क्या छोड़ कर गए। तो दुनिया तो नहीं नबी छोड़कर जाते, आपने फरमाया था लम युवर्रिसु दीनारुम वला दिरहमा, नबी अपनी उम्मत को मालो दौलत नहीं छोड़ के जाता भी बंडो ते मौज मेला करो, नहीं नहीं, वो क्या छोड़कर जाते, फरमाया बल वरसुल इल्म, नबी जब जाता है तो अपनी उम्मत को कहता है आ लो इल्म छड़ के चलना तुहाडे वास्ते, ये तुहाडे काम होना, सांभ लो इनू। तो फरमाया मेरी विरासत तो मेरा इल्म है। तो भाई हम नियत करते हैं कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम मौत तक अपने नबी का इल्म हासिल करते रहेंगे। कब तक हासिल करोगे भाई? मौत तक। डरने की जरूरत नहीं, असी तुहानू इत्थे दाखिल नहीं करन लगे कहते मौलवी अब्दुल कुद्दूस साहब डक के बह जाने थे, नहीं नहीं, आप जहां हैं आप वहां अपनी मस्जिद में इमाम साहब को 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, 5 मिनट दे दें, कोई दीन की बात सीख लिया करें, कुरान सुना लो, नमाज सुना लो, कुछ सीखो उनसे। जुमे में इल्म की नियत करके जाओ, दरसे कुरान में जाओ, कोई इल्म सीखो जैसे तुम्हारा तरीका है। बस नियत ये है कि हमने अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इल्म कब तक भाई हासिल करना है? मौत तक। इस पर आपने खुशखबरी सुनाई, मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहयिया बिहिल इस्लाम। अच्छा, इस इल्म की गर्ज क्या है कि अल्लाह ताला दीन को मेरी और आपकी जिंदगी में जिंदा कर दे, हम दीन पर चलने वाले अल्लाह ताला करे बन जाएं। तो फरमाया जिसको इस नीयत और इस हालत में मौत आई कि वो अपने नबी का इल्म हासिल कर रहा था, इन्हें मिलेगा कि, तो आपने जो मिलेगा वो बता दिया है। उसको समझने से पहले एक बात और समझ ले, हम इस वक्त डस्का में बैठे हुए हैं, तो मदीना तैयबा से हजारों मील दूर बैठे हुए कि नहीं, सैकड़ों मील दूर बैठे हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले गुजर गए, हम 15वीं सदी में बैठे हुए। साड़ी जगह भी बड़ी दूर आ मदीने तो ते साडा जमाना भी बड़ा बाद च आया, असी 15वीं सदी च आए। दिल ये चाहता है कि अल्लाह ताला अपने फजल से अपने नबी के कदमों में जगह अता फरमा दे, कुर्ब अता फरमा दे। ये दूरियां
وہ جگہ کی ہوں یا زمانے کی ہوں، اللہ اپنے فضل سے دوریوں کو ختم فرما دے۔ تو اگر اپنے نبی کے قدموں میں جانے کو جی چاہتا ہے تو نبی دا بھی دل کردا بھی میرے کول ہی ہون۔ جے نیانیاں دا دل کردا نا مائی باپ کو جائیے تے مائی باپ کی تکے دیندے ہوندے، نہیں ماں بھی کہندی پترا آ جا، ابا بھی کہنا پترا آ جا۔ تو نبی کو شفقت تو بہت زیادہ ہے، تو ہمارے نبی کہتے ہیں کہ میں اس کا طریقہ اور نسخہ میں بتا جاتا ہوں، بات تسی ذرا عمل کر لیو، پھر اسی تانوں اپنے پیراں 'چ لے آواں گے، اپنے کول لے آواں گے۔ تو آپ نے فرمایا جو موت تک میرا علم حاصل کرتا رہے گا، اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھے گا، جب آخرت میں آئے گا فَبَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّينَ دَرَجَةً وَاحِدَةً۔ یہ ترجمہ میں صرف سمجھنے کے لیے کرنے لگا ہوں تاکہ ذرا بات سمجھ میں آ جائے۔ یہ ایک منزل ہے، اس کے اوپر دوسری منزل، اوپر تیسری منزل، تھلے والا کوٹھا ہے، اتے اتے ایک اور کوٹھا قاری صاحب نے پایا ہوا ہے۔ تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں موت تک میرے علم سے وابستہ رہو، اللہ تمہیں میرے کوٹھے کے نیچے کوٹھا عطا فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ تانوں کتھے کوٹھا دے گا؟ نبی جی دے نیچے۔ نبی جی ساڈے سر تے ہون گے، اسی انہاں دے قدماں دے تھلے رواں گے۔ تو بھائی اگر اپنے نبی کے قدموں میں کوٹھا لینا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی کے علم کے ساتھ موت تک کے لیے اپنے آپ کو وابستہ کر لو۔ تو کرو گے بھائی اس کی کوشش؟ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔